امام احمد رضا کو امام احمد رضا ان کے علم فقہ نے نہیں بنایا، امام احمد رضا کو امام احمد رضا ان کے علم حدیث نے نہیں بنایا، امام احمد رضا کو اگر امام احمد رضا کسی نے بنایا ہے تو ان کے عشق رسول نے بنایا، ان کی محبت رسول نے بنایا ہے۔ امام احمد رضا اس عاشق صادق کا نام ہے کہ اللہ اکبر، امام اہل سنت پوری زندگی خود بھی عشق مصطفیٰ میں ڈوبے رہے اور پوری دنیا کو عشق مصطفیٰ کا درس دیتے رہے، بلکہ آپ نے یہ پیغام دیا، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ ہر بیمار اپنے مرض کا علاج چاہتا ہے، لیکن جو عاشق مرض عشق رسول ہوتا ہے، جو عشق رسول کا مریض ہوتا ہے، پھر وہ اس میں دوا نہیں چاہتا بلکہ وہ اس میں سوا چاہتا ہے۔ بلکہ ان کے شہزادے تو یوں کہتے ہیں، مرض عشق کا بیمار بھی کیا ہوتا ہے، جتنی کرتا ہے دوا درد سوا ہوتا ہے۔ وہ امام احمد رضا کے صاحبزادے یوں کہتے ہیں اور امام فرماتے ہیں، جان ہے عشق مصطفیٰ روز وضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ وہ کیسا عاشق رسول تھا، اس نے جو بات بھی کی ہے عشق رسول میں کی ہے، اس نے جو بھی لکھا ہے عشق رسول میں لکھا ہے۔ وہ چلتا تھا تو عشق کی تصویر بن کر چلتا تھا، وہ بیٹھتا تھا تو تصویر عشق رسول بن کر بیٹھتا تھا، اس کا قلم مصطفیٰ کریم کی مدحت لکھتا تھا، اس کے ہونٹ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں رطب اللسان رہا کرتے تھے۔ اس کا حال یہ تھا، وہ ایسا عشق میں فنا ہو جانا چاہتا تھا کہ وہ اپنے پتے کو بھی فراموش کر دینا چاہتا تھا۔ عشق میں وہ اپنے آپ کو یوں گمانا چاہتا تھا کہ خود کہتے ہیں، ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو۔ عشق میں یوں گم ہو جاؤں کہ میں اپنے آپ کو ڈھونڈ نہ سکوں۔ وہ سچا عاشق تھا، وہ ایسا عاشق تھا کہ لوگ زمزم پیتے ہیں تو لوگوں کو اسماعیل علیہ السلام کی یاد آتی ہے، لیکن اللہ اکبر، جب کوئی عشق میں فنا ہو جاتا ہے تو اس کو محبوب کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ ہاں وہ لکیر کا فقیر نہیں تھا، وہ سراپا عشق تھا، وہ عشق محبت کا امام تھا۔ اس نے عشق کے وہ موتی بکھرے ہیں کہ بر صغیر میں اگر آج عشق کے ڈنکے بج رہے ہیں تو یہ امام احمد رضا کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ اکبر، لوگ زمزم پیتے ہیں تو اسماعیل علیہ السلام کے قدم یاد آتے ہیں کہ اسماعیل کے قدم سے زمزم نکلا ہے، لیکن عاشق کو ہر جگہ محبوب ہی محبوب نظر آتا ہے۔ کہتے ہیں کہ زلیخا جب حسن یوسف میں فدا ہو گئی تو تاروں کو دیکھتی تو تارے نہیں جلوہ یوسف نظر آتا، پتوں کو دیکھتی پتے نہیں جلوہ یوسف نظر آتا، چاند کو دیکھتی چاند نہیں جلوہ یوسف نظر آتا۔ لیکن عشق و محبت کے امام لوگ زمزم پیتے ہیں تو اسماعیل علیہ السلام یاد آتے ہیں۔ یقیناً ادب نے تو اسماعیل کو یاد دلایا علیہ السلام، لیکن تو نے اپنے محبوب کی برتری کا اعلان وہاں بھی کیا۔ جب میرے امام زمزم کے چشمے پر گئے ہیں تو کیوں کہتے ہیں، ان کو بے مانگے ملا، کن کو ان کو، ان کو کن کو ان کو، آمنہ کے لال کو ان کو بے مانگے ملا، ان کو رگڑ کر ایڑیا صاحب کوثر کے ہمسر صاحب زمزم نہیں، یہ ایڑی رگڑتے ہیں تو زمزم ملتا ہے، انہیں بغیر مانگے کوثر ملتا ہے۔ زمزم و کوثر میں فرق یہ ہے، زمزم پینے والا جب زمزم پیتا ہے تو بھوک بھی مٹتی ہے، پیاس بھی مٹتی ہے، لیکن وقتی طور پر، لیکن اے مصطفیٰ میرے آقا تجھے بن مانگے وہ کوثر ملا ہے کہ جو ایک جام پی لے کبھی اس کو بھوک نہ